delighted to be part of this as Ministry of Information and Broadcasting is partner to this conclave. I'm extremely delighted to be part of this effort. پاکستان اور افغانستان کا جو تعلق ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا. ہمارے جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہیں ان میں کبھی اونچ آتی ہے, کبھی نیچ آتی ہے, کبھی ہماری آپس میں بہت زیادہ تناؤ بھی رہے ہیں اور پھر بہت زیادہ محبت بھی رہی ہے, اور یہی ہماری تاریخ ہے. اور ہمسایوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی. اسی لیے ہمارے دین نے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے جو ہماری تاریخ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے وہ اونچ نیچ کے باوجود ایک مستقل ریلیشن شپ ہے. دنیا کی جو سیاست ہے اس میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. پیپل میں بی فیئر بٹ ورلڈ از ناٹ فیئر. کبھی مفاد ہوتا ہے, چیزیں ادھر ہو جاتی ہیں, پھر چیزیں ادھر ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو تناؤ کی کیفیت رہی پاکستان میں اور افغانستان کے درمیان وہ بھی ایک تاریخ کا جبر تھا. 1725 میں جب پیٹر دی گریٹ جو کہ ماڈرن USSR بعد میں اور رشین سٹیٹ اور زاز کے بانی تھے, ماڈرن رشیا کے بانی تھے, انہوں نے 1725 میں یہ وصیت کی کہ اگر جب روس اس وقت تک سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک وہ ہندوستان کے اوپر قبضہ نہ کر لے, اور اس سے ایک وارم واٹرز تک کی رسائی کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہوئی. یہ جو ماڈرن پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو فیز چل رہا ہے اس کی بھی ابتدا USSR نے اس وقت جب USSR تھا ہم سے پوچھ کے کابل پہ قبضہ نہیں کیا تھا. وہ سپر پاور تھے, انہوں نے آ کے کابل میں قبضہ کیا اور اس کے بعد وہاں پر یہ جو ہم نے جو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جو لڑائی وہاں پہ ہم نے لڑی, اور جس طریقے سے پاکستان نے لاکھوں افغان خاندانوں کو پاکستان کے اندر رکھا, ایک بھائی چارے کا جو قربانیاں پاکستان نے دی افغانستان کے لیے اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. ہم نے اور اب بھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مجھے امید ہے کہ یہاں پہ وہ ویڈیوز بھی ہوں گی جس میں افغان ریفیوجیز جو ہیں, جو افغان مہاجرین کے بچے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا اپرچونٹی دی پاکستان نے. 6000 سے زیادہ افغان اسٹوڈنٹس اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں. 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں ہیں, اور یہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو ماضی میں ہم نے ہوسٹ کیا, جو کہ افغانستان کی پوری آبادی کا ہی ایک بہت بڑا حصہ بنتا ہے. لیکن یہ کوئی احسان کی بات نہیں تھی. ہمارا فرض تھا, پاکستان کا فرض تھا کہ وہ اس لڑائی میں افغان عوام کا ساتھ دیتا, اور ہم نے وہی کیا جو ہمارے خیال میں افغان عوام کا انٹرسٹ تھا, ہمارا انٹرسٹ تھا, اور ہم وہ لڑائی جیتے. اس کے بعد جو افغانستان میں واقعات ہوئے, جو القاعدہ نے نیو یارک میں کارروائی کی, ہم سے پوچھ کے تو نہیں کی, لیکن ہمیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, جو نتائج ہیں, وہ ہمیں بھگتنے پڑے. اور ایک افغانستان کے اندر کی جو سچویشن ہوئی, کل رات کو پرائم منسٹر صاحب نے CBS TV کو انٹرویو دیا ہے, تو جو پہلا کوئسچن ان سے انہوں نے جو اینکر تھے جوڈی, انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے افغانستان کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ USA میسڈ اٹ اپ. جب سپر پاورز کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے
اس کے اندر ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بڑی چھوٹی سپیس ہوتی ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سپیس نہیں ہوتی, ہم نے اسی سپیس کو ہی استعمال کرنا ہوتا. تو جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پالیسی وہاں پہ ناکام ہوئی, اس کے کانسیکوینسز اب پاکستان بھی بھگت رہا ہے, افغانستان بھی بھگت رہا ہے. اب ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جس کو ہمیں اس وقت جو سامنے آتا ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک بہت بڑا ریفیوجی کرائسس ہوگا. اور دنیا نے 1988 میں کیا کیا کہ جب یہ کرائسس ختم ہوا, یو ایس ایس آر نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے, امریکہ نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے, اور جو سارا میس تھا وہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو مینیج کرنا پڑا. اب بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگا, بیکاز دس از ہاؤ سپر پاورز آپریٹ. دے ڈونٹ بلیو آن دا لانگ ٹرم سیٹلمنٹس وین اٹ ریئلی کائنڈ آف کہ ان کی اپنی اکانومی کے اوپر کوئی زور پڑے یا ان کے اپنے لوگوں پہ کوئی بوجھ پڑے, وہ بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. But it's for the people of Afghanistan and for the people of Pakistan to see, to analyze that how they're going to behave in these circumstances, how they're going to manage these circumstances. کیونکہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی جو سفرنگز ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے اندر بم پھٹ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے شہید ہوئے ہیں, سپر پاورز کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. سب سے بڑی ذمہ داری اسی لیے جب یہ یوتھ فورم کا آئیڈیا لے کے آئے تو بنیادی طور کے اوپر میرا انٹرسٹ یہ تھا اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم انڈیویجولز کو چھوڑ دیں, جو بڑی لیڈرشپس ہیں وہ اپنا سوچیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں تک ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکیں. اینڈ میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کے لوگ افغانستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں اور افغانستان کے لوگ پاکستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر بالکل واضح, ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. ہم افغانستان میں اس لیے امن چاہتے ہیں, ایک تو افغانستان میں ہم اس لیے امن چاہتے ہیں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ایک ہی قبائل کے لوگ ہیں, دے آر آور فلیش اینڈ بلڈ. ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری صدیوں کی قرابت داری ہے. وہ ہماری ادھر میں تو ہماری زبانیں ایک ہیں, ہمارے کلچر ایک ہیں, ہمارے فیملی سسٹمز ایک ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان اگر سٹیبل ہوتا ہے تو سینٹرل ایشیا تک پاکستان, ابھی ہم ازبکستان گئے تھے پی ایم صاحب کے ساتھ, سب سے بڑا جو عمران خان کا ازبکستان کو لے کر کے یا افغانستان کو لے کے سب سے بڑا ہمارا کیا مقصد ہے. ہم چاہتے ہیں افغانستان میں سٹیبلٹی ہے, ہم چاہتے ہیں افغانستان میں سٹیبلٹی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم گوادر سے لے کر کے ازبکستان تک ٹرین بچھا سکیں. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سینٹرل ایشیا کو گوادر اور کراچی کی پورٹس اویلیبل ہو جائیں گی اور ہمیں سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی اور سینٹرل ایشیا کے بعد یورپین مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی. سو سی پیک اور یورپی یونین اکٹھا ہو جائے گا. تو دس از دا بگیسٹ ڈریم فور پاکستان کہ اس کو ہم یورپی یونین کو اور سی پیک کو ہم اکٹھا کر سکیں اینڈ دین وی ول بیکم ہب آف دا ٹریڈ اینڈ بزنس ان دس ریجن. ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو ایک سائڈ کے اوپر ہمارے چائنا ہوگا, دوسری سائڈ کے اوپر ہمارا انڈیا ہوگا, تو دنیا کی دو سب سے بڑی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ہم ان کے درمیان میں ہوں گے. اور افغانستان کی اسٹیبلٹی پرووائڈز اس دس گولڈن اپرچونٹی ٹو ٹریڈ ان دونوں کے ساتھ اور سینٹرل ایشین کے ساتھ, اور پھر ہم یہ جو ممالک انٹرسٹڈ ہوں گے سینٹرل ایریا کے ساتھ اسٹیٹ میں ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا براڈر ویژن جس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان
جو ہے وہ کام کریں. اینڈ فار دس ریزن اسٹیبلٹی ان افغانستان از آف پیراماؤنٹ انٹرسٹ فار اس. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ افغانستان لڑائی ہو, وہاں پہ بم پھٹ رہے ہوں روز, اور وہاں پہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں, اور آپ شام کو یہاں پہ آپ ملاقات بھی کریں گے وزیر اعظم صاحب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کسی گروپ کے پاس افغانستان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان کو رول کر سکے, اکیلا نہیں رول کر سکتے. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب گروپس بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی ہم ایفرٹ کریں, ہم کوشش کریں. اب یہ کہنا کہ اس سے پہلے یہ شرطیں ہماری ہیں اور دوسرا گروپ کہے کہ یہ شرطیں ہماری ہیں, تو پھر ٹاکس آگے نہیں جائیں گے. سو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از, ہم نے پہلے بھی پوری کوشش کی, اور ہمارے امبیسڈر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ آؤٹ آف وے گئے ہیں ہر اس کوشش کے لیے جس سے کابل میں امن آ سکے. ہم نے پوری کوشش کر کے جو طالبان کے گروپس تھے ہم نے ان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا, نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان گروپس کو کوشش کر کے کابل کی حکومت کے ساتھ بٹھایا, ہم نے کہا ان سے بات کریں. لیکن دیکھیے ہمارے امبیسڈر صاحب ہوں, ہماری حکومت ہو, پاکستان ہو, ہمارا ایک لمیٹڈ رول ہی ہو سکتا ہے. وی کین اونلی فیسیلیٹیٹ ڈفرنٹ گروپس ان افغانستان ٹو گیٹ ٹوگیدر. لیکن پرابلمز افغانستان کے لوگوں نے سالو کرنی, اور آپ نے وہ فارمولا بنانا ہے جس کے تحت آپ افغانستان کے اندر ایک سٹیبل, مستحکم اور ایک پرامن حکومت بنا سکیں. ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا میں باقی جگہوں کے اوپر 100% اتفاق رائے تو نہیں ہوتے. مثلا اگر پاکستان کے اندر دیکھیں, ہماری اپوزیشن سے بالکل نہیں بنتی. ہمیں آج زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا مریم ہیں یا باقی جو شہباز شریف صاحب ہیں یا فضل الرحمان صاحب ہیں, ہمارے آپسی بہت اختلاف ہیں, لیکن ہمارا کنسنسس ہے آئین کے اوپر. تو پاکستان کی جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے اس آئین کے تحت ہی فنکشن کرنا. تو دس از دا ماڈل دیٹ افغانستان کین فالو. ایکچولی آپ نے آئین کے بنیادی نکات کے اوپر آپ نے اپنا کنسنسس کریٹ کرنا ہے, بٹ اگین وہ کنسنسس آپ نے کریٹ کرنا ہے, ہم کریٹ کر کے نہیں دے سکیں گے. اور اس کے اوپر سوچنا ہے کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں, یہ ہمارا رول ہے, اور ہم اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کی, اسٹیبلٹی ان افغانستان ایکچولی برنگز a whole lot of economic opportunities for this whole region, and we want to move forward to that. We want to, کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ہمیشہ عمران خان کا جو یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو کیسے اوپر اٹھائیں, ان کی غربت ہم کیسے ختم کریں, اور وہ تب ہوگی جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اور اکنامک ایکٹیویٹی تب ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی اور امن ہوگا. یہ ہمارا ایک مقصد ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ ویلکم کرنا چاہتا ہوں. اور اسلام آباد مونسون میں اور خوبصورت ہو گیا, اور آئی ہوپ کہ آپ کا یہاں پہ اسٹے اچھا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بھی آگے ماسٹر صاحب سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاں جو ایک میڈیا کے لوگ ہیں اور وہ تشریف لائے ہیں, لیکن ہمیں کلچرل کے بھی لوگ چاہیے. افغانستان سے ہماری زیادہ تر گفتگو صرف سیکیورٹی کے اوپر اور بارڈرز کے اوپر ہو رہی ہے. ہمیں ڈرامے کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں فلم کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں میوزک کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, اور ہمیں آپس میں ادب کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. جو خوشحال خان خٹک ہیں وہ پاکستان کے شاعر ہیں, لیکن افغانستان کے وہ قومی شاعر ہیں. اسی طرح سے سر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں, لیکن افغانستان کے بھی وہ بہت ریسپیکٹڈ پوئٹ ہیں. اینڈ سو از غالب, اینڈ سو از رومی. اور ہمارے تو اتنا زیادہ آپس کا ایک کلچر ہے کہ جو اکٹھا ہے, جس کو ہم لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے, یہاں پہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے
آپ کی پوری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم افغانستان میں جو فلم بزنس بالکل بیٹھ گیا ہے ہم اس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے. ہم آپ کے ڈرامہ بزنس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے. ہم جوائنٹ پروڈکشنز کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی افغانستان کے ساتھ پشتو موویز کی طرف جو ہے وہ ہم جانا چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی جو ادب کا جو معاملہ کے جو میگزینز ہیں یا ادب کی جو کتابیں ہیں وہ لانا چاہیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ افغانستان میں ایک تو جو کلاسیکل پوئٹس ہیں ان کی تو شاعری جو ہے وہ ہم یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, لیکن جو نئے پوئٹس ہیں ان کی پوئٹری یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. اس طرح سے جو پاکستان کے نئے پوئٹس ہیں, خصوصاً جو پشتو کے اور درائی کے بہت زبردست شاعر پاکستان کے اندر, میں ابھی سکردو گیا تھا تو وہاں پہ مجھے جو ہمارے وہاں کے لوکل شاعر تھے اور انہوں نے کچھ پشتوں میں جو ہیں وہ مجھے غزلیں سنائیں جن کا اردو ٹرانسلیٹ کیا تو بہت ہی خوبصورت تھی. سو نئے شاعروں کی پوئٹری ہمیں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے. نئے جو فلم رائٹرز ہیں ان کو ہمیں لے کے آنا چاہیے. سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پوری بیک پہ اوپر کھڑے ہیں اور یہ جو انٹریکشن ہے اس کو مزید انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اگین.